الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے رواں دواں ہے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ نساء کی آیت نمبر 19 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اور چونکہ اس صورت کا نام نساء ہے تو خصوصاً یعنی خواتین کے جو حقوق ہیں ان سے متعلق بنیادی جو ان کے حقوق ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان کو اس صورت میں خصوصی طور پہ ذکر کیا گیا ہے، اور ان میں کا ایک یہ حکم بھی نازل کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، اور نہ ہی یہ کوئی ظلم زیادتی یا زبردستی کرو ان پر کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہوا ہے ان سے واپس لے لو اور کسی طرح سے اس پر قبضہ کر لو، الا یہ کہ وہ کوئی کھلی یعنی فحش حرکت کریں، گندی حرکت کریں، تو پھر جو ہے ان کو سرزنش کے طور پہ ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے، تادیبی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ لیکن وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آؤ، یعنی انسانی حقوق کو پامال نہیں کرنا ہے۔ ان خواتین کے جو حقوق بنتے ہیں جس رشتے کے بھی حوالے سے، وہ تمہاری بیویاں ہیں، وہ تمہاری مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، جس رشتے کے بھی حوالے سے ہیں، ان کے حقوق کو پورا ادا کرنا ہے، ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی بعین طور نہیں کرنی ہے کہ چونکہ یہ صنف نازک ہے، یہ کمزور ہیں، تو یہ ہمارا کیا کر سکتی ہیں، ہم ان کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے وہ اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ جی یہ کیا کر سکتی ہیں، یہ تو کمزور ہیں، اور اسی حوالے سے ہر بندہ ان کو دبا کے رکھتا ہے، ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں، کسی بھی رشتے میں ہو، وہ بیوی ہو، وہ بیٹی ہو، وہ ماں ہو، وہ بہن ہو، وہ عام معاشرے کی مطلب حیثیت سے ہو، جہاں بھی، تو انٹرنیشنلی ہر معاشرے کے اندر اور ہمارے معاشرے میں بھی آج کل بدقسمتی سے اسلام کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے مسلمان بھی خواتین کے اوپر ایسا ہی ظلم و زیادتی کا رویہ رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے حقوق کو خصوصی طور پہ ذکر فرمایا ہے، کیونکہ یعنی یہ جو ایک کنسپٹ ہے کہ جی یہ کیا کر سکیں گی، یہ تو کمزور ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ایک شوہر بھی بعض دفعہ جو ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر گندے الزام لگا کے اس کے ساتھ ظلم زیادتیاں کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، ایسا مت کرو، ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی والا معاملہ نہ کرو، بلکہ ان کے حقوق پورے کے پورے ادا کرو جو بھی ان کے حقوق بنتے ہیں۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، پھر اگر تمہاری وہ بیویاں تمہیں ناپسند ہیں کسی وجہ سے، تو ممکن ہے کہ جو تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو تو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ممکن ہے اللہ نے کوئی چیز تمہیں جو ناپسند ہے اس کے اندر تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا ہو، مثلا وہی بیویاں جو تمہیں ناپسند کر رہے ہو تم کسی وجہ سے بھی، تو ممکن ہے کہ اللہ نے ان کے اندر اور بہت ساری خوبیاں اور خیر و برکت رکھ دی ہو، اگر ان کی صورت تمہیں پسند نہیں ہے یا کسی بھی حوالے سے تمہیں جو ہے وہ ناپسند آ رہی ہیں، تو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ
کوئی ایک چیز ان کے اندر کوئی کمی ہے، کمزوری ہے بشری حوالے سے، تو اور بہت ساری برائیاں اللہ نے ان میں رکھ دی ہوں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث کا مفہوم بھی ایسا ہی کچھ ہے کہ کوئی بھی مرد، کوئی بھی خامد اپنی بیوی سے کسی اس کی ایک وجہ سے اس کے ساتھ نفرت کا، کراہت کا اظہار نہ کرے، ظلم زیادتی کا مظاہرہ نہ کرے۔ ممکن ہے کہ ایک چیز اس کے اندر کوئی ایسی ہے جو اس کو ناپسند ہے، تو اور بہت ساری خوبیاں ہوں گی اس کے اندر۔ اور یہ صورتحال کوئی خواتین کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو سب کے ساتھ ہے، مرد ہوں، عورتیں ہوں، کسی بھی یعنی عمر کے لوگ ہوں، تو ان کے اندر ایسا کچھ ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان 100% صحیح نہیں ہے۔ 100% اللہ اور اس کی مخلوق بندوں میں سے اللہ کے نبی ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں ان کی گائیڈنس یا ہدایات ڈائریکٹ اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے پروٹیکٹ کرتا ہے ہر طرح کی برائیوں سے، کیونکہ اللہ نے ان کو اسوائے حسنہ بنانا ہوتا ہے، بہترین ایک نمونہ لوگوں کو پیش کرنا ہوتا ہے انسانوں میں سے، کہ دیکھو انسانوں میں اگر کوئی انسان بہترین کامل انسان ہے تو یہ اللہ کا نبی ہے۔ اور وہ پھر اس طرح سے اپنی یعنی عملی زندگی کے ذریعے سے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ یہ ہے کامل انسان، اگر تم نے کسی کامل انسان کو فالو کرنا ہے تو باقی جو انسان ہیں، عوام ہیں، وہ کتنے بھی نیک ہوں، وہ ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور ان میں کئی یعنی خوبیوں اور خامیوں کا وہ مرکب ہو سکتا ہے۔ لہذا اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تمہیں کوئی بھی چیز، یہ نہیں کہ یہ بیویوں کے حوالے سے بھی ہے، کوئی اور چیز بھی ہے، کوئی بھی چیز تمہارے پاس جو اللہ کی دی ہوئی ہے، ممکن ہے اس کے اندر ایک چیز تمہیں تو ناپسند آ رہی ہے، لیکن اور کتنی خوبیاں اللہ نے اس کے اندر رکھ دی ہیں، تو اس وجہ سے ہمیشہ ہر معاملے کے اندر ہی اسی طرح سے سوچنا چاہیے کہ کوئی ایک چیز بھی ہے، اور اسی طرح سے چونکہ بیوی کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے تو اس کے اندر بھی اور باقی تمام تر چیزوں میں بھی اسی طرح سے سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایک چیز جو بندے کو پسند نہیں آ رہی ہے، لیکن اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے اندر ہوں گی خیر برکت والی، اس کی بھلائی والی، اس بندے کے نفع والی، لہٰذا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان باقی جو اس میں یعنی کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں یا نقص ہیں، تو ان کو جو ہے وہ صرف نظر کرنا چاہیے۔ اچھا، تو پھر فرمایا کہ اچھا اس آیت کے اندر ایک تو یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک یہ تھا کہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ وفات پا جاتا تھا تو اس کے پیچھے اس کی 2-4 جو بھی بیویاں ہوتی تھیں، اور اس زمانے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی زمانہ جاہلیت میں تو لوگ کئی شادیاں کرتے تھے، مطلب 4 سے بھی زیادہ 10 20 50 اس طرح سے شادیاں کرتے تھے، اور اس میں پھر یہ ہوتا تھا ظاہر ہے کہ ان مختلف بیویوں سے بہت سارے بچے ہوتے تھے، وہ پھر کیا کرتے تھے، وہ بچے جو ہیں یا جو لڑکے ہوتے تھے وہ پھر اپنی ماؤں کے ساتھ جو چاہتے تھے سلوک کرتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ اب وہ باپ، اس کی جو بہت ساری جائیداد ہوتی تھی، تو وہ اب اگر وہ ماں جو جوان ہے اگر بیوہ ہو گئی ہے اور وہ کہیں اور شادی کرنا چاہ رہی ہے، تو یہ بیٹے جو ہیں اس کے لیے رکاوٹ بنتے تھے کہ بھئی یہ گئی تو اس کے ساتھ جو باپ کا دیا ہوا مال ہے ہمارا وہ بھی اس کے ساتھ چلا جائے گا، وہ کہ دوسرے کے بندے کو مل جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ لوگ پھر رکاوٹ بنتے تھے تاکہ یہ کہیں اور نکاح نہ کرے، حتیٰ کہ یہ بعض دفعہ سوتیلی ماں سے نکاح بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کا جو ظلم ستم ہے، اس کی اللہ نے یعنی نفی فرمائی کہ یہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ آج کے دور میں بھی ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بہت ساری خواتین، یعنی اگر یہ دیکھا جائے کہ یعنی 90% جو ہمارے خاص کر دیہاتی علاقے ہیں ان کے اندر کوئی نوجوان لڑکی جو ہے وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو اب اس کا جو ہے نکاح ثانی برا سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے، ظاہر ہے اس کے پاس جو جائیداد ہوتی ہے یا خاوند سے اس کو جو کچھ ملا ہوتا ہے، اب اس کے جو بھائی ہیں خاوند کے، تو وہ جو ہیں وہ اس طرح سے رکاوٹ بنتے ہیں کہ جناب یہ تو کسی اور جگہ نکاح کرے گی تو یہ ساری جائیداد تو یہ لے جائے گی اور یہ دوسرے بندے کو مل جائے گا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ جناب اس کے گرد ایسا حالہ بناتے ہیں اس عورت کے کہ اس کو گویا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں کہ جو یہ، لیکن حالانکہ یہ اس کا بنیادی حق ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ اپنا جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔
اور اس کو جو کچھ اس کے خاوند کی طرف سے ملا ہے وہ اس کا اپنا حق ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو ملا ہے، یعنی اللہ نے اس کا یہ حق رکھا ہے۔ تو لہٰذا کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ سسر ہے، وہ دیور ہیں، وہ جو بھی اس کے ارد گرد کے قریبی رشتہ دار ہیں، وہ کسی طرح کی رکاوٹ بنے کہ جی یہ جائیداد یہ لے جائے گی اور اس طرح سے جو ہے دوسرے کو یہ سارا کچھ مل جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، عورتوں کے معاملے میں یہ مت ظلم زیادتی کرو کہ زبردستی ان کے وارث بن جاؤ، تم کیسے وارث بن سکتے ہو ان کے؟ وہ اب بیوہ ہو گئی ہے، اللہ نے اس کی جو بیوگی کا یہ وجہ رکھی ہے، اللہ مالک ہے، اس کو یہاں تک اللہ نے پہنچایا ہے، اس کا خامد اس نے لے لیا ہے، بس اسی اللہ نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ اب یہ نکاح ثانی کر سکتی ہے۔ اور یہ اس پہ پھر یہ بھی وجہ بتا دی کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور یہ ایک زیادتی ہے ان کے ساتھ کہ تم جو ہے ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا زبردستی والا معاملہ کرو کہ تم نے ان کو کچھ مال دے رکھا ہے۔ اچھا پھر بلکہ اس کے آگے جو بھی اگلی آیت آ رہی ہے 20 نمبر آیت سورۃ نساء کی، وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور اس سے آگے جو ہے وہ اور بھی زیادہ، اور وہ یہ ہے کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، یعنی اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لینا چاہتے ہو، پہلی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو اور ایک اور لانا چاہتے ہو، کوئی اور لانا چاہتے ہو، کیونکہ آج یہ معاشرے کے اندر یہ بیماری عام ہے کہ جب ایک عورت سے دل بھر جاتا ہے تو اب جو ہے وہ بندہ دوسری کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اب دوسری کے چکر میں پڑتا ہے تو وہ پہلی بیوی اس کو پسند نہیں کرتی ہے کہ وہ دوسری شادی کرے یا تیسری چوتھی کرے، تو اب یہ خاوند صاحب کیا کرتے ہیں، یہ کسی بھی طرح سے اس کو ظلم زیادتی کا نشانہ بناتی ہیں تاکہ یہ یا تو خلا لے لے یا جو ہے کسی بھی طرح سے مطلب مجھے اجازت دے تاکہ میں دوسری تیسری کر سکوں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے استبدال کرنا چاہتے ہیں، یعنی تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ جناب اس کو چھوڑ دیں کسی بھی طرح سے اور پھر جو ہے وہ دوسری کر لیں۔ اب اگر ایسا ہو وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، یعنی اگر تم کسی بیوی کو ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اب اس مال کو واپس نہیں لینا ہے، اگر تم ان کو یہ سوچ کے طلاق دینا چاہتے ہو کہ جناب اس کو میں چھوڑ دوں، طلاق دے دوں اور میں جو ہے دوسری بیوی کر لوں، اب اگر تم نے اس کو طلاق دی تو جو تم نے اس کو مال دیا ہوا ہے وہ چاہے قنطار ہے، مطلب ڈھیروں مال ہے، وہ کروڑوں اربوں کی جائیداد ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو تم نے شروع میں تو بڑی محبت کے دعوے کرتے ہوئے اور جذبات میں آ کے اس کے نام جائیداد کر دی، اس کو یعنی بطور گفٹ کے کیا یا جیسے بھی حقمار کی شکل میں دیا اور بہت ساری جائیداد جو ہے کروڑوں اربوں کی دے دی، تو اب جب تمہارا دل اس سے بھر گیا تو اب تم دوسری کے چکر میں پڑ گئے، اب اس کو جو ہے وہ چھوڑنا چاہتے ہو تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ جناب یہ جو جائیداد تم نے اس کو دے رکھی ہے تو یہ اس سے واپس لے لو، تو یہ جو تم کرو گے نا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، لہٰذا فلا تأخذوا منہ شیئا، تم نے کتنا بھی ڈھیروں مال اس کو دے رکھا ہو تو اب تم واپس نہیں لے سکتے۔ اتأخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا تم اب یہ مال اس سے بعین طور واپس لوگے کہ تم اس بیوی پر بہتان اور گناہ عظیم کا ایک یعنی طوفان کھڑا کر کے، اب ظاہر ہے کہ اس کو جو تبدیل کرو گے تو لوگوں کو کیا بتاؤ گے، عموماً لوگوں کو 99% مرد کیا کہتا ہے، یہ بد چلن ہے، یہ بد اخلاق ہے، یہ گندی عورت ہے، اب ظاہر ہے یہ تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے لوگوں کے تان تشنیع سے کہ لوگ اس کو کہیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے کیوں اپنی بیوی کو طلاق دی، تو اب جو ہے پھر طلاق بھی دی اور مال بھی واپس لینا چاہتا ہے، تو اب یہ کیا کرتا ہے، یہ بہتان عظیم اس پر باندھتا ہے اور اس طریقے سے اس کی مزید زندگی برباد کرتا ہے، تو اللہ نے اس کا خصوصیت سے ذکر کیا، اور یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بالکل یہ چیز موجود ہے اور اس وقت بھی ظاہر موجود تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، یعنی آپ کے دور خلافت میں آپ جو ہیں بہت بڑے اجتماع سے جس میں خواتین بھی تھیں خطاب فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ حق مہر باندھنا شروع ہو گئے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حق مہر کی ایک لمٹ مقرر کر دی جائے تاکہ اس سے زیادہ حق مہر
نہ مقرر کیا جائے۔ تو اس اجتماع میں ایک خاتون بھی شامل تھی، اور سبحان اللہ، یہ اس سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ آئی کہ آج جیسے ہمارا پڑھا لکھا معاشرہ بھی جاہل ہے، کہ جن کو قرآن کا بالکل عطا پتہ نہیں ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں صرف ثواب کے لیے، مطلب صرف عربی عبارت قرآن کی پڑھتے ہیں کہ جی ثواب ہو جائے، باقی سمجھ نہ آئے بے شک۔ تو یہ ثواب تو ہے، لیکن سمجھ نہ آنا یہ تو یعنی قرآن کے ساتھ زیادتی ہے، یہ اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کے میسج کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ جو ہے یہ مذاق ہے کہ اس کو سمجھا ہی نہ جائے۔ کون سی دنیا کی ایسی کتاب ہے جس کو پڑھا تو جائے سمجھا نہ جائے؟ بہرحال وہ خاتون قرآن پڑھتی تھی، عربی تھی، اس کو پتہ تھا، یہ آیت اس نے پڑھی ہوئی تھی، تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ عمر، آپ کیسے کسی حق مہر کی جو ہے وہ لمٹ مقرر کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ آتیتم احداہن قنطارا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ڈھیروں مال بھی اپنی بیویوں کو بطور حق مہر کے دے چکے ہو تو فلا تأخذوا منہ شیئا، تو اس کو یعنی اس ڈھیروں مال کو اس میں سے کچھ بھی مت لو۔ اتأخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا تم وہ ڈھیروں مال جو ان کو دے چکے ہو وہ بہتان لگا کے یا ان کے اوپر کوئی گناہ کا جو ہے وہ لیبل لگا کے تم واپس لوگے؟ تو یہ جو قنطار کا لفظ قرآن میں آیا ہے، قنطار کا مطلب تو ہوتا ہے ڈھیر، اور ڈھیر کی تو کوئی لمٹ نہیں ہوتی، وہ کلوں میں یا ٹنوں میں نہیں ہوتا، وہ ڈھیر تو ڈھیر ہوتا ہے، اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا جب اللہ نے ان لمیٹڈ حق مہر رکھا ہے تو آپ کیسے اس کو لمیٹڈ کر سکتے ہیں یا محدود کر سکتے ہیں یا اس کو مقرر کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خاتون کی قرآن فہمی کی داد دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ عمر، تم سے زیادہ لوگ قرآن کو، اسلام کو، دین کو، احکام کو جانتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم عورت ہو کہ میرے سامنے بولتی ہو، میں خلیفہ ہوں مسلمانوں کا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، یا میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، نہیں۔ انہوں نے بلکہ اپنی ایک عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عمر، لوگ تم سے زیادہ دین کو جانتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ واقعی جانتے تھے، دین کو زیادہ جانتے تھے یا کم جانتے تھے، یہ تو ظاہر ہے ہر ایک انسان کی اپنی ایک صلاحیت ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے، اس سے وہ اگر دین کو وہ سمجھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے اندر بھی اسی طرح سے اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، لیکن ہم اس صلاحیت کو یہاں خرچ ہی نہیں کر رہے ہیں، تو ہم دین کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آج ذلت اور خواری کا شکار ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے حق مہر کے سلسلے میں یہ بالکل واضح احکامات دیے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اب وہ حق مہر واپس نہیں لے سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی بیوی خود سے خلا لینا چاہتی ہے، اور یہاں پہ اللہ نے اس کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم جو ہے ان کے ساتھ ظلم زیادتی والا معاملہ کرو تاکہ وہ تنگ ہو کہ تم سے خلا لے لیں، اور تاکہ تمہیں وہ جو ہے وہ پھر تم جو ہے حق مہر لے لو۔ ایسے بہت سارے کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ بندہ شروع میں محبت میں، عشق میں آ کے جناب وہ 2 4 6 کروڑ کا مکان اس کے نام کر دیتا ہے، 50 لاکھ کی گاڑی اس کو جناب نام کر دیتا ہے، اور اس طرح سے پلاٹ نام کر دیتا ہے، فیکٹری نام کر دیتا ہے۔ اب جناب سال 2 سال 10 سال کے بعد دل بھر جاتا ہے، بچے بھی ہو جاتے ہیں، اب یہ میاں صاحب جو ہے وہ کسی اور کے چکر میں پڑ جاتا ہے، تو اب یا تو اس کو قتل کر دیتا ہے یا اس پہ زنا کی تہمت لگا دیتا ہے، اور پھر اس طرح سے زندگی دونوں کی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا مت کرو، اگر تمہیں کوئی اور پسند آ ہی گئی ہے اور تم اس کو زبردستی اب اس کو جو ہے وہ نکالنا بھی چاہتے ہو، تو اگر تم نے آگے اس کو طلاق دی ہے تو پھر تم ایسا نہیں کر سکتے، اب تم اس سے دیا ہوا اس کو مال جو ہے وہ نہیں لے سکتے ہو۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم کیسے اس سے مال واپس لے سکتے ہو؟ تم تو اس سے ایک مضبوط عہد لے چکے ہو، اور وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم ایک دوسرے سے ایک مکمل ایگریمنٹ کے تحت، یعنی نکاح کی شکل میں تمہارا ایک ایسا مضبوط بندھن بن چکا ہے، اور تم ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے اتنے وعدے کر چکے ہو، تو اب پھر تم جو ہے اس کے ساتھ یہ ظلم زیادتی کرو گے صرف چند ٹکوں کی خاطر، یا دنیا کے ان پیسوں کی خاطر، یا جگیر جائیداد کی خاطر تم اس کی زندگی برباد کرو گے، اور جب تم اس کو دکھ دو گے تو تم کیسے سکھی رہ سکتے ہو؟ تو لہٰذا یہ منع کیا گیا ہے
کہ اگر تم نے یہ کرنا ہی ہے تو پھر وہ جگیر جائیداد یا جو بھی حق مار کی شکل میں تم نے ان کو جتنا کچھ بھی ڈھیرو مال دے رکھا ہے وہ ہرگز واپس نہیں لینا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال اللہ کی طرف سے خصوصی طور پہ خواتین کے معاملے میں، کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ خواتین کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ یعنی ان کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی ظلم زیادتی والا معاملہ جو ہے نہ ہونے پائے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں تمہارے ساتھ ہیں، یہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، جو بھی ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے یعنی باپ نکاح کر چکے ہیں، مگر الا ما قد سلف، جو زمانہ جاہلیت میں ہو چکا۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، یہ یقیناً بہت ہی برا کام ہے اور بہت ہی فحش حرکت ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی گندا راستہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جیسے میں نے پیچھے بتایا کہ جب کوئی بندہ مر جاتا تھا اور اس کی بہت ساری یعنی بیویاں ہوتی تھیں، تو پھر بڑا بیٹا جو ہے ان کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہوتی تھی کہ وہ مال کسی اور کے پاس نہ چلا جائے اور وہ اسی کے پاس رہے، اور اس طرح سے وہ جو ہے بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح بھی کر لیتا تھا بئی وجہ کہ مال اسی جگہ گھر میں رہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ کنسپٹ، یہ تصور آج بھی جہالت کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بھی چلا آ رہا ہے۔ مطلب وہ ان سے نکاح تو نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ ان کا دوسری جگہ بھی نکاح نہیں کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے، چاہے وہ جوان عورت ہے بیچاری، لیکن اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے صرف یہ سوچ کے کہ جناب یہ اگر دوسری جگہ اس کا نکاح ہوا تو یہ تو مال سارا آگے چلا جائے گا، تو ہمیں تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے خواتین کے ساتھ آج بھی یہ ظلم زیادتی کا معاملہ روا رکھا جا رہا ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی یہی تھا۔ تو ظاہر ہے یہ جاہلیت ہے، جب قرآن سے یعنی ہم دور رہیں گے، دین سے دور رہیں گے، دین کو پڑھیں گے نہیں یا دین کو فالو نہیں کریں گے تو جاہلی ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہم زمانہ جاہلیت میں رہ رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی جب نہیں مان رہے ہیں تو پھر محض دعویٰ کر لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی منافقت ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اور اسلام کی کچھ چیزوں کو اس لیے مان لے تاکہ وہ اپنا اسلام ظاہر کر سکے، اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر سکے، لیکن وہ چیزیں کہ جہاں اس کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے اس کو کوئی نقصان ہے یا اس کو کوئی یعنی کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ فالو نہ کرے، تو یہ منافقت ہے۔ اور منافق لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ کچھ باتوں کو تو فالو کرتے تھے اور کچھ کو نہیں کرتے تھے، اور ان کے بارے میں پھر اللہ نے قرآن مجید شروع سے آخر تک ہمارے پاس بے شمار آیات قرآن میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان زمانہ جاہلیت کی حرکتوں سے منع کر دیا ہے کہ ایسا مت کرو۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، یعنی اب یہ ان رشتوں کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جن خواتین سے منع ہے نکاح کرنا، ان میں فرمایا حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، یعنی تم اپنی ماؤں سے نکاح نہیں کر سکتے، و بناتکم تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم تمہاری بہنیں، و عماتکم تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم تمہاری خالائیں، و بنات الاخ و بنات الاخت تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، اور وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ تمہاری یعنی وہ مائیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری ساس یعنی وہ جو تمہاری بیویوں کی مائیں ہیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، وہ
لڑکیاں بھی تم نکاح میں نہیں لا سکتے ہو کہ جو تمہاری بیویوں سے ہوں، یعنی کسی اور یعنی خامند سے تمہاری بیوی کی اولاد تھی، لڑکی تھی، تو اب وہ تمہارے نکاح میں آ گئی، تو اب اس کی جو بیٹی ہے اس کو بھی تم نکاح میں نہیں لا سکتے جب تم نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ تمہارا میاں بیوی کا تعلق قائم ہو گیا، تو اب یہ جو اس کی بیٹی ہے کسی اور خامند سے، اب یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، لیکن اگر تمہارا ان کے ساتھ جو تعلق ہے میاں بیوی کا وہ تعلق قائم نہیں ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ حرام نہیں ہوئی ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں۔ اس کا اس لیے ذکر کیا کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ یعنی بہو نہیں بنتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے زید، ان کا تذکرہ ہے آگے سورت احزاب میں آئے گا تفصیل کے ساتھ، اور انہوں نے جب طلاق دے دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یعنی حضرت زینب سے نکاح کر لیا، تو اس کا تذکرہ تفصیل سے موجود ہے۔ اور پھر لوگوں نے جہالت سے، جو جاہل لوگ تھے کفار، انہوں نے کہا دیکھے آپ نے بیٹے کے ساتھ، تو منہ بلا بیٹا جو ہے وہ کوئی بیٹا نہیں ہوتا، منہ بولا بیٹا، منہ بولی بیٹی، یہ کچھ کوئی منہ کا یہ رشتہ نہیں ہے، جیسے یہ بہن ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یا یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایون کہ لے پالک جو کرتے ہیں اس سے بھی کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اس کا تذکرہ آگے تفصیل سے آئے گا اگلی صورت میں یعنی احزاب میں، تو اس لیے سلبی کا یہاں پہ اسلاب کا ذکر کیا، جو سلبی بیٹے ہیں صرف ان کی جو بیویاں ہیں ان سے نکاح حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، یہ کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح ملایا جائے یہ بھی حرام ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ بھی کرتے تھے کہ وہ دو یعنی دو جو بہنیں ہوتی تھیں ان کو بھی نکاح میں کر لیتے تھے، لیکن اسلام نے اس کو منع کر دیا ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں لایا جا سکتا، البتہ ایک فوت ہو جاتی ہے پھر دوسری وہ پھر آ سکتی ہے، لیکن بہرحال یکدم جو ہے دو بہنوں کے ساتھ نکاح یہ حرام ہے اسلام میں۔ تو اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اللہ ما قد سلف، زمانہ جاہلیت میں جو ہو چکا اس کی معافی ہے، ظاہر ہے اس سے پہلے جو لوگ جو بھی غلط کر رہے تھے ان کی معافی دے دی گئی، اور آگے جو ہے منع کر دیا کہ آئندہ جو ہے ایسی حرکت نہیں کرنی ہے، اور اس لیے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ان اللہ کان غفورا رحیما، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ غلطیاں ہو گئیں، ان غلطیوں کا ازالہ معافی کی صورت میں، توبہ کی صورت میں مل جائے گا، لیکن آئندہ جو ہے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی ہے۔ وہ ہر طرح کے معاملات جو ہیں اسی طرح سے ہیں کہ جو غلطی ہو جاتی ہے اس پہ توبہ استغفار کرنی چاہیے اور آئندہ سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔